لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابن، یہ باب ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بابن لکھا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ھذا بابن، یہ باب ہے۔ علامت الایمان، ایمان کی علامت، حب الانصار، انصار سے محبت ہے۔ تو انصار سے محبت اگر کسی کے اندر ہے تو یہ ایک طرح سے علامت ہے کہ اس شخص کا ایمان جو ہے وہ اچھا ہے۔ اگر انسان کے دل میں انصار سے کوئی رغبت نہیں ہے یا ان سے بغض ہے تو یہ ایمان کی خرابی ناقص کا اظہار کرتا ہے۔ باب کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا بات کریں تو یہاں پر امام بخاری نے پیچھے ہم نے دیکھا کہ جس طرح دیکھیں قرآن میں بھی ربط ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی صورتوں کا، مضامین کا ایک ربط ہوتا ہے جو ہمیں بالکل واضح نظر نہیں آتا، لیکن علماء اس ربط کو پہچانتے ہیں جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام بخاری نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے ابواب بندی، جس طرح سے انہوں نے ترتیب دی ہے احادیث کو اپنے کتاب میں، تو اس میں انہوں نے ایک طرح سے ربط رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر ہم غور کریں، دیکھیں وحی کو پہلے رکھا، پھر ایمان کو رکھا، پھر اب ایمان کے بعد علم کو رکھا ہے، پھر علم کے بعد اعمال آئیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انسان کو وحی کا آغاز کہاں سے ہوا، انسان کے دین کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وحی سے ہوا۔ تو وحی سب سے پہلی چیز ہے۔ وحی سے ہمیں جب پتہ چلا تو ہمارے دل میں ایمان آیا، جب ایمان آیا تو ہم نے علم حاصل کیا تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ پائیں، پھر جب علم حاصل کیا تو پھر اعمال تک پہنچے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ربط ہے۔ اسی طرح اب اس باب میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ انصار کی محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو آپ کو اگر یاد ہوگا پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں ہمیں 3 باتوں کا کہا گیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے اس کا کامل ہوتا ہے، اس کو حلاوت ایمان کی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز کیا تھی کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا۔ تو یہاں پر اب ایک مثال کے طور پر اس حدیث کو پیش کر دیا امام بخاری نے کہ اگر ہمیں کہا گیا اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے تو پھر ہمیں کن لوگوں سے محبت کرنی ہے جو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہاں واقعی ہماری یہ محبت اللہ کی خاطر ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں پر انصار کا ہمیں بتایا کہ انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ گویا کہ اگر ہم پچھلی حدیث پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اللہ کی خاطر محبت کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے تو ہمیں انصار سے محبت کرنی ہے۔ ظاہر یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بہت سی محبتیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم جو ایمان کی محبتوں کی علامات کیا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایون اپنے رشتہ داروں سے بھی اگر اللہ کی خاطر محبت رکھیں گے تو یہ بھی ہماری ایک عبادت اور ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شوہر اور بیوی کی محبت میں بھی ہم اللہ کی خاطر ان سے بھی محبت کر سکتے ہیں، اور ان کی میں نے علامات بھی بتائی تھی آپ کو کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہماری محبت اللہ کی خاطر ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اب انصار کی محبت کا کہا گیا کہ انصار کی محبت سے بھی ایمان کی پہچان ہے۔ اگر ہمارے دل میں انصار کی محبت ہے تو گویا کہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے کہ ہاں ہمارا ایمان اچھا ہے۔ تو اور باب کا دوسرا مقصد جو ہے امام بخاری کا یہ ہے، ایک تو ربط بتایا ہے امام بخاری نے، دوسرا مقصد یہ ہے
کہ مرجئہ کے عقیدے کا رد کیا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پیچھے کہ جو گمراہ عقائد رکھنے والے گروہ تھے موجود اور آج بھی ہیں مسلمانوں میں، ہمیشہ گمراہ عقیدے کے لوگ موجود رہے ہیں. تو جو ایک گروہ تھا مرجئہ، جو کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ایمان جو ہے بس ایک دل میں ہوتا ہے، اس کا نہ اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے، نہ انسان کے کردار اخلاق سے کوئی تعلق ہے. بس اگر انسان دل میں اقرار کر لے جو لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر وہ مسلمان ہے. تو یہ عقیدہ بہت ہی گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے انسان کو، گناہ کرے نہ کرے، عبادات کرے نہ کرے، کیونکہ ایمان تو ہے بس، اور ایمان ہماری نجات کا ذریعہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. امام بخاری نے ہر عمل اور ہر اخلاق کی بات کو ایمان کے ساتھ تعلق بتایا ہے، جو کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے 60 سے زیادہ چیزیں بتائی جو کہ ہمارے اعمال کو یا تو ہمارے ایمان کو یا تو بڑھاتی ہیں، یا اگر ان کی غیر موجودگی میں ہمارا ایمان ناقص ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں، اگر علامت ایمان کی علامت ہے انصار کی محبت، ٹھیک ہے، تو جس چیز کی علامت ہوتی ہے، جس کا اظہار ہوتا ہے، علامت کیا ہے؟ نشانی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمارے دل میں ایمان ہے. تو جس چیز کی نشانی ہوتی ہے وہ چیز جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی، جبکہ مرجئہ کے عقیدے کے تحت دل میں چھپا ہوا ایمان ہوتا ہے. تو کسی کے دل کے اندر انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا چھپا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن جو چیز کا کسی کام سے، کسی عمل سے، کسی طریقے سے، کسی ہمارے جس طرح سے ہم جو سوچتے ہیں جو اظہار ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کا اثر اگر اس سے ایمان کا کنیکشن ہے، تو گویا کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز دل میں نہیں ہے. کیونکہ جتنی زیادہ دیکھیں، میں بھی انصار سے محبت کا دعویٰ کر سکتی ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، بہت سے مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب کی محبت برابر ہوگی؟ بعض لوگ ٹھیک ہے ہاں انصار مدینہ تھے، لیکن کون تھے، کیا تھے، کوئی ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو محبت ہمارے دل میں ان کی کیسے پیدا ہوگی؟ تو جس کو جتنی معرفت ہوگی اتنا زیادہ اس کو ایمان بڑھے گا اس کا، کہ ان کے کارنامے دیکھ کر، ان کی قربانیاں دیکھ کے انسان کے دل میں ایمان اسی حد تک بڑھے گا. تو گویا کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کا انسان کے اعمال سے، انسان کے اخلاق سے، انسان کی سوچ سے، انسان کے طور طریقوں سے، ان سب چیزوں سے ایمان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، تو باب کی یہ ایکسپلینیشن ہے. ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث ہے حدثنا ابو الولید، ہم کو ابو الولید نے کہا. تو ابو الولید کا جو نام ہے وہ ہے ہشام بن عبد الملک طیالسی. ٹھیک ہے، ہشام بن عبد الملک طیالسی. تو ہمیں عبد الولید اور ابو الولید کون؟ ابو الولید پھر کیا ہوئی؟ اس کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے عربوں میں کنیت کا بہت زیادہ رواج رہا ہے. تو ابو الولید ان کی کنیت ہے. قال، انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، تو ہم سے شعبہ نے کہا، قال اخبرنی عبداللہ بن جبیر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں، حدیث کے متن پر جانے سے پہلے ہم سند پر غور کرتے ہیں. کتنے راوی ہوئے ابھی تک؟ اس حدیث کے کتنے راوی ہیں؟ دیکھیں، امام بخاری کے استاد نمبر 1 ابو الولید، پھر نمبر 2 شعبہ، نمبر 3 عبداللہ ابن عبداللہ بن جبیر. تو یہ لمبا نام ہے مگر یہ نمبر 3. نمبر 4 حضرت انس. تو صرف 4 راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک. امام بخاری سے 4 راوی ہیں. تو اس حدیث کو امام بخاری کی رباعیات میں شمار کیا جاتا ہے. رباعیات یعنی امام بخاری کے بعد کے 4 راویوں کے حوالے سے حدیث امام بخاری تک پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ذریعے آئے جسے امام بخاری تک پہنچی حدیث. تو یہ امام بخاری کی
اعلیٰ سند کہلائی، کیونکہ دیکھیں حدیث میں جتنے کم راوی ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تو وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ کہلاتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صرف 4 لوگوں نے، پھر امام بخاری آ گئے، تو اس حدیث کو امام بخاری کی رباعیات میں شامل کیا جاتا ہے، اور امام بخاری کی رباعیات کو الگ سے پہچانا جاتا ہے، جو جتنی بھی ہے امام بخاری کی ایسی اور بھی حدیثیں ہیں جس کو، اور یہ عمدہ سند کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک محدث بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ کم سے کم راویوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی حدیث پہنچ گئی۔ تو اس حدیث میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں 4 راوی ہیں صرف امام بخاری سے پہلے۔ اب ہم حدیث کا متن پڑھتے ہیں۔ سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمانی، ایمان کی نشانی، حب الانصار، محبت ہے انصار کی، و آیت النفاق، اور نفاق کی علامت، بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا ہے۔ انصار کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، انصار سے نفرت رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ نفاق کی علامت ہے۔ یہاں پر ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں یہاں پر حب الانصار کو من الایمان یعنی ایمان کا جز نہیں قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی اب تک وہ ساری کیا تھی؟ ایمان کا جز تھی، ٹھیک ہے، ایمان کی شاخیں تھی۔ اگر ایمان کی ایک شاخ، کسی درخت کی شاخ ٹوٹتی ہے تو وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے نا۔ اگر ایک شاخ ٹوٹ گئی تو درخت میں کمزوری آئی، تو جو ایمان کی شاخ جن کاموں کو کہا گیا، اگر اس میں انسان کی کمی ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں رہتا اگر اس کی ایک شاخ مسنگ ہے، ایک ایسا عمل اس کے اندر نہیں ہے جو کہ ایمان کے جزیات میں سے ہے۔ لیکن یہاں پر علامت بتائی گئی ہے، گویا کہ علامت، پہچان، اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان انصار سے محبت رکھتا ہے تو لازماً اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر بغض کرنے والے کو منافق کہا، کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب دیکھیں انسان کا اگر ایمان ناقص ہوتا جاتا ہے، اگر وہ اس کے جزیات میں کمی کرتا جاتا ہے ایمان کی، تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر علامت بتایا تو علامت نہیں ہے اس کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر منافقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفاق بتایا کہ بغض جو ہے، انصار سے بغض وہی لوگ کریں گے جس کے اندر نفاق ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بظاہر مسلمان بن رہے لیکن ان کے اندر ان کا ایمان پکا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جن سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن سے اللہ نے محبت کی، تو ان سے اگر جن لوگوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی، جن کی قربانیوں کے ذریعے ایمان کی بقا رہی، ایمان باقی رہا، اگر ہم ان سے محبت، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم ان سے کیوں محبت نہیں کریں گے؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں نے اتنی قربانیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے انصار نے اتنی قربانیاں دی، تو ہم کیوں ان سے محبت نہیں کریں گے؟ تو پھر اگر ہمیں ان سے بغض ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایمان جو ہمارا جو ہے، ایمان کی ویلیو نہیں ہے ہمارے دل میں، گویا ہمارا ایمان ظاہری ایمان ہے صرف، اس لیے نفاق کہا گیا۔ انصار کون تھے یہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں کسی کی محبت ہمارے دل میں صرف اس لیے نہیں آ جاتی کہ ہمیں کہہ دیا جائے کہ ان سے محبت کرو، تو انشاءاللہ ہم انصار کون ہے اس کا تھوڑا سا جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث انصار کی بارے میں بیان فرمائی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اہمیت
کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو احادیث اور بھی بتاتی ہوں جن سے انصار کی محبت کی طرف ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ہجرت لکنت امرأ من الانصار، اگر یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی اپنا شمار انصار ہی میں کرتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہجرت جو تھی اس زمانے میں، جو اسلام کے لیے ہجرت جو مست تھی، اسلام کا کے لیے ریکوائرڈ فرض تھا، تو ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی تھا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی انہوں نے اپنے ہجرت کے ثواب کو قائم رکھنے کے لیے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی دوبارہ مکہ میں سیٹل نہیں ہوئے۔ جب ایک بار مکہ چھوڑ دیا تو پھر مدینے ہی کی مستقل رہائش اختیار کی، مکہ میں دوبارہ جا کے اپنے گھر آباد نہیں کیے انہوں نے۔ کیونکہ ہجرت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ۔ انہوں نے ایک بار اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تو بس پھر اس کو چھوڑ ہی دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہجرت کا ثواب، میں اپنے ہجرت کے ثواب کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو انصار میں شامل، جیسے انصار کے افراد میں شامل نہیں کرتا۔ گویا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے حصہ بن جاتے کہ میں بھی انصاری ہوں، تو پھر ہجرت کا ان کا ثواب نہ رہتا، کیونکہ پھر تو مدینہ ان کی شروع سے ہی مدینہ ان کی لینڈ بن جاتی۔ لیکن یہ ایک طرح سے یہ حدیث بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ انصار کی اتنی فضیلت ہے میرے نظر میں، ان کی اتنی زیادہ محبت اور عزت ہے کہ میں انصاری کہلانا پسند کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں انصاری اس لیے، انصار کا کیا مطلب ہے؟ مددگار، دین کے مددگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اللہ نے ان کو یہی لقب دیا پھر، اور یہ قیامت تک کہ مسلمان ان کو انصار ہی کے نام سے پہچانیں گے، یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی اس لقب کو قائم رکھیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کی فضیلت بتانا چاہ رہے ہیں کہ انصار کی فضیلت اتنی بڑی ہے اسلام میں، اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے ان کی کہ میں خود بھی پسند کرتا کہ مجھے بھی انصاری کہا جاتا، مگر چونکہ اگر میں انصار میں شامل ہوتا تو مہاجر نہ کہلاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری حدیث ہے، اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار کی اتنی فضیلت بتائی گئی، مہاجرین کی فضیلت میں کیوں حدیث نہیں آئی؟ تو مہاجرین کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ سابقون اولون تھے وہ بھی، وہ ان کا بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ دیکھیں وہ آپ ہی کا قبیلہ تھا، قریش جو تھے، مکہ کے قریش تھے، وہ آپ کا قبیلہ تھا، تو جس کو بھی جو بھی ایمان لاتا ہے تو آپ کے قبیلے کی عزت اور محبت تو خود بخود ہمارے دل میں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سے ریلیٹڈ ہر بات سے ہمیں محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے بھی محبت ہے ہمیں۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہے، پیدا ہوئے، بڑے، تو ان سے بھی ہمیں محبت ہے، تو وہ ایک قدرتی کنیکشن ہے۔ لیکن انصار کا چونکہ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ان کو ملا، تو ان کے لیے ہمیں یہ نہ کہ ہم بھول جائیں کہ انصار کی قربانیوں کو بھول جائیں، اور اس وجہ سے انصار کے لیے خاص احادیث فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا، دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر سب لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں، تو میں انصار ہی کی وادی کو اختیار کروں گا۔ یہ بھی آئی تھنک بخاری میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں کیا مطلب ہے کہ لوگ اگر انصار کی مخالفت کر رہے ہوں مثال کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ساتھ دیں گے؟ انصار کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، تیسری حدیث ہے انصار کی فضیلت میں، حدیث بخاری 3783، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، بس جو شخص ان سے محبت رکھے گا اس سے اللہ محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا ان سے اللہ بغض رکھے گا۔ کیونکہ ہم نے یاد ہے لاسٹ کلاس میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت
کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کے فرماتا ہے کہ جبرائیل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل آسمانوں میں جیسے منادی کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے تو یہ فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس شخص کی محبت کو دنیا میں ڈالا جاتا ہے، دنیا والوں پر ڈالا جاتا ہے، تو پھر تمام دنیا کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انصار سے محبت رکھتا ہے، تو جو بھی انصار سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں احادیث، لیکن انشاءاللہ اتنی کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انصار اور مہاجرین کی تعریف کی ہے۔ انصار کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر۔ اب اتنا سارا ہم انصار کے بارے میں ہمیں ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے، تو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا انصار کون تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ایک اور جگہ پر بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، حدیث نمبر 3784، ٹھیک ہے، اور اس میں انصار، اس کا باب باندھا ہے انصار کے فضائل، ٹھیک ہے، انصار کے کتاب مناقب الانصار میں درج کیا اس کو، اور اس کے باب انصار کے فضائل، باب حب الانصار کے تحت انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اب آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ انصار کون لوگ تھے۔ تو ویسے تو ہر مسلمان کو اتنا اندازہ ہے، انصار کا نام سنا ہوا ہے۔ انصار جو ہے وہ ناصر کی جمع ہے، اور ناصر کا مطلب ہوتا ہے مددگار، تو ان کو انصار کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیونکہ یہ دین کے مددگار تھے۔ اس وقت مددگار بنے جس وقت دین کو سخت ضرورت تھی ان کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 13 سال رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں بہت حالات سخت سے سخت ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ مسلمانوں کو تو اذیتیں دی جاتی تھی، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر سکے، کیونکہ لوگوں میں خوف اور ہراس تھا کہ اسلام کی طرف جانا ایک اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ اگر کوئی باہر سے مکہ میں آتا تو اس کو باہر سے ہی وارننگ کر دی جاتی تھی کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ ڈرایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے لوگوں کو بھی تبلیغ نہ کر سکے۔ اب ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مجھے مکہ سے باہر کی کوئی قوم مجھے پناہ دے اور میں ان کے شہر میں جا کر اسلام کو اسٹیبلش کروں اور اسلام کی تبلیغ کر سکوں۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے، مگر طائف والوں نے بھی آپ کو بہت اذیت دی اور آپ کو آپ کی صرف منع نہیں کیا بلکہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ طریقے سے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں وہاں پہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے بھی حج کا طریقہ جو تھا وہ چلا آ رہا تھا۔ حج جو تھی وہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب حج کے زمانے میں بہت ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، سارے عرب سے لوگ آتے تھے، لیکن حج کے طریقے شرکیہ تھے، مطلب حج کا طریقہ صحیح نہیں رہا تھا، مگر حج کرتے تھے لوگ آ کے اور آتے تھے حج کے زمانے۔ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے تجارت کا بھی ذریعہ تھا، لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی ایک میلہ سا تھا، بس سمجھ لیں کہ لوگ آتے تھے اپنا تجارتی سامان لاتے تھے، پھر جہاں سے خود خریدتے تھے خود بیچتے تھے۔ تو اب حج کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو اسلام کا انٹروڈکشن کرانے کی کوشش کرتے اور ان کو انٹرسٹ ذرا سا لگتا تو ان سے یہ خواہش ظاہر کرتے تھے کہ مجھے آپ لوگوں کے شہر میں اگر میں آ کر اپنا اسلام کی تبلیغ کروں، مگر کوئی اس کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ قریش جو تھے وہ بہت پاورفل تھے اس زمانے میں، یعنی قریش سے سب عزت کیوں کرتے تھے کہ ہر سال
وہاں پر آتے تھے لوگ اور مکہ میں رہنے والوں سے کوئی دشمنی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو اس وجہ سے کوئی اگر کسی کو ذرا اسلام کی طرف دل ہوتا بھی تو بھی وہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت کے 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اپنے معمول کے مطابق لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، تو آپ کی ملاقات 6 لوگوں سے ہوئی، 6 لوگوں کے گروہ سے جو کہ مدینہ سے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام دعا کی اور ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہاں پر یہودی بھی رہتے ہیں، تو یہودیوں کے حلیف ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ان کو اسلام کی دعوت پسند آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان 6 لوگوں سے ہوئی سن 11 نبوت میں، اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، جابر بن عبداللہ بن رائب، یہ 6 لوگ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اچھا، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں کہ کیوں مدینہ کے لوگ جو تھے وہ جلدی مسلمان ہوئے بہت، تو اس کی 2 وجوہات تھی، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں 2 قبیلے تھے مشرکین عرب کے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور یہ بڑے قبیلے تھے، اور یہود کے قبیلے نسبتاً تھوڑے چھوٹے تھے، اور 3 قبیلے تھے، وہ تھے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ٹھیک ہے۔ تو ان کی سچویشن ایسی تھی کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ اصل میں تو ایک ہی ماں کے 2 بیٹوں کے اولاد میں سے تھے، اور 2 خاندان بن گئے تھے، ٹھیک ہے، دو بڑے گروہ بن گئے تھے۔ لیکن ان میں کئی سالوں پہلے کچھ ایسی کوئی دشمنی اٹھی کہ ان کے درمیان یہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، اور وہ چلتی رہی سالہ سال تک، اور ان میں کئی بار ان کے اندر جنگیں ہو چکی تھی اس کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان کا خاندان پیچھے جاؤ تو ایک ہی ماں کی اولاد سے تھے، لیکن ان کے اندر یہ جنگ چلتی رہتی تھی، اور اس جنگ کا نام تھا جنگ بواس۔ جنگ بواس سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ یہود کے جو 3 قبائل تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں حلیفانہ سسٹم تھا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے لیے اسی چیز میں اپنی پروٹیکشن ہوتی تھی کہ وہ دوسرے قبائل سے حلیف بن کے رہے، ورنہ کیا ہوتا تھا کہ کمزور قبیلے پر جو طاقتور قبیلہ اچانک حملہ کر کے اس کو سارے لوٹ لیتا تھا اور اس کے لوگوں کو غلام بنا کے بیچ دیتا تھا۔ تو جس قبیلے کا کوئی حلیف نہیں ہے، کوئی پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کمزور ہوتا تھا، اس لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ حلیفانہ سسٹم تھا۔ تو اس حلیفانہ سسٹم کی وجہ سے جو یہود کے جو 3 قبائل تھے، تو ان میں سے 2 قبائل نے اوس کے ساتھ اپنا حلیف بنایا تھا، اور ایک نے خزرج کو اپنا حلیف بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تو حلیف قبیلے جو ہوتے تھے یہود کے، وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے تھے، کیونکہ قانون یہی تھا کہ جب ایک اپنے حلیف سے کوئی لڑتا تو پھر ہم اس سے لڑتے تھے۔ اسی طرح یہود کے 2 قبیلوں میں جب کوئی اختلاف ہوتا، کوئی جنگ چھڑتی، تو اوس اور خزرج بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے۔ تو دیکھیں مدینہ میں یہ 5 قبیلے تھے، اور ہر وقت خانہ جنگی ہوتی رہتی تھی، اندر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور جس کی وجہ سے نہ وہاں پر کچھ اسٹیبلش نہیں ہو پاتا تھا، لوگ مر جاتے تھے، بہت تعداد میں لوگ مر جاتے تھے، سردار مر جاتے تھے، ان کے کام میں بھی خلل پڑتا تھا۔ تو بہت سے جو اس وقت لوگ ایسے حالت میں پہنچے ہوئے تھے کہ کسی طرح ان جنگوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، کسی طرح امن پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ گرو ہو سکیں اور وہ سکون سے رہ سکیں۔ تو اس کے لیے وہ کوشش سے کر رہے تھے، اور ایک آدمی کا انتخاب بھی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک آدمی کا انتخاب بھی کیا تھا، عبداللہ بن ابی نام تھا اس کا۔ وہ لوگ اس کو بادشاہ بنا لیں گے، اور اس کے ایک قانون کے تحت سب مل کے رہیں گے تاکہ آپس میں جھگڑے نہ ہوں۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی اسی دور میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سنا، ان 6 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دین
کے پیغام کو جانا سمجھا، اور تو ان کے دل میں ان کو پسند آئی آپ کی شخصیت اور آپ کا پیغام، اور ان کو یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس آ جائیں تو یہ بہتر انسان ہیں، ہم سب کو جمع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ریزن تھی جس وجہ سے وہ فوراً نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود دعوت بھی جیسے انڈیکیشن دی کہ آپ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس طرف آ جائیں، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا ہجرت کا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی ان کے بہت جلدی مسلمان ہونے کی کہ چونکہ یہ یہود کے ساتھ رہتے تھے تو یہود ان کو بتاتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تم سب مشرکین پر ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور ہمیں غالب کر دے گا۔ تو انہیں پتہ تھا، یہ اس کا ذکر کہاں ہے سورہ بقرہ کی نے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے 89 آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ یہ یہودی انتظار کر رہے تھے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پہچان لیا لیکن حسد کی وجہ سے انکار کر دیا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ مدینہ کے جو مشرکین عرب تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح دے گا جو اس نبی کو مان لیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا یہودی ذکر کرتے ہیں، تو ان کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم پہلے ان کو مان لیں تاکہ یہودی ہم پر غالب نہ آئے۔ تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگ کو اللہ نے وہ ماحول تیار کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ کئی سالوں سے اللہ کی پلاننگ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ایک دن کی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم اگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پلاننگ کتنی لمبی ہوتی ہے، جب جا کے اصل مقصد تک بات پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔